عید قربان کی آمد تھی۔ لوگ قربانی کے لیے جانور لا رہے تھے۔ حسن بھی کئی دن سے داؤد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ ابو جان ہمارا بکرا کب آئے گا؟ میرے دوست فیضان کے ابو بکرا لے آئے ہیں۔ داؤد صاحب بولے، جی بیٹا، کل چھٹی ہے، ہم ایک ساتھ بکرا لینے جائیں گے۔ اگلے دن دوپہر کو حسن اور داؤد صاحب بکرا لینے کے لیے روانہ ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں دونوں منڈی پہنچ گئے۔ کافی تلاش کے بعد آخر کار باپ بیٹے کو ایک بکرا پسند آ ہی گیا۔ داؤد صاحب نے بکرے کی رقم جانور بیچنے والے کے حوالے کی اور کچھ ہی دیر بعد بکرا ان کے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی حسن کی چھوٹی بہن مدیحہ کی نظر بکرے پر پڑی، وہ خوشی سے اچھل پڑی، ہمارا بکرا آ گیا، ہمارا بکرا آ گیا۔ اب حسن اور مدیحہ بکرے کی خدمت کرنے لگے۔ دونوں بچے بکرے کو گھاس ڈالتے، پانی دیتے، اس سے باتیں کرتے، اس سے کھیلتے اور دیر تک بیٹھے اس کو دیکھتے رہتے۔ عید والے دن نماز عید کے بعد قصاب بھی آ پہنچا۔ قصاب کو دیکھ کر حسن اور مدیحہ پریشان ہو گئے اور ایک ساتھ مل کر کہنے لگے، نہیں ابو جان، ایسا نہ کریں، ہم اپنے پیارے بکرے کو کاٹنے نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر حسن اور مدیحہ نے رونا شروع کر دیا۔ اوہ بیٹا، آپ روئیں نہیں، میری بات تو سنیں، داؤد صاحب نے دونوں کو چپ کراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر حسن اور مدیحہ اپنے ابو کو دیکھنے لگے۔ داؤد صاحب، دیکھو بچوں، یہ بکرا ہم نے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے لیا ہے۔ ہم اسے ذبح کر کے راہ خدا میں پیش کریں گے۔ اس کا گوشت خود بھی کھائیں گے اور دوسروں کو بھی دیں گے۔ اس کا ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ مدیحہ بولی، ابو جان، سب لوگ تو قربانی کر رہے ہیں، لیکن ہم قربانی کرنے کے بجائے غریبوں کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اس میں تو غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ داؤد صاحب نے جواب دیا، بیٹی، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور اس دن اللہ پاک کے ہاں سب سے بڑی نیکی راہ خدا میں جانور کا خون بہانا ہے۔ تو میرے بچوں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو قربانی کرنے میں غریبوں کے لیے زیادہ فوائد ہیں۔ ابو جان، وہ کیسے؟ حسن بولا۔ داؤد صاحب کہنے لگے، جو جانور قربانی میں ذبح ہوتے ہیں، ان کی پرورش کے لیے دنیا بھر میں بہت سی جگہوں پر باقاعدہ فارم ہاؤس بنتے ہیں۔ ان میں بے شمار مزدور کام کرتے ہیں، پھر ان جانوروں کو تاجر لوگ خریدتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زیادہ کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ تقریباً 23 ارب روپے کسائی مزدوری کے طور پر کماتے ہیں۔ 3 ارب سے زیادہ چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں۔ پاکستانی کاروبار کی دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے۔ نتیجہ، چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے۔ یہ سب پیسہ جس نے کمایا ہے، وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے کھرب کا کاروبار دوبارہ ہوتا ہے۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی، بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کو روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، تبھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کے اس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے کہ جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب بیٹا آپ سوچیں، اگر قربانی کے بجائے ہم رقم ہی خرچ کر دیں تو یہ فوائد حاصل ہوں گے؟ جی ابو جان، واقعی قربانی کرنے میں تو غریبوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، حسن نے بالآخر اعتراف کر ہی لیا۔